مولا علی کی آخری نصیحت امام حسن اور امام حسین کو کیا تھی؟ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست بن کے رہنا۔ اس ویڈیو کو پلیز آخر تک دیکھیے گا، کیونکہ میں اس ویڈیو کے آخر میں جو فلسطین کے اندر بربریت چل رہی ہے اور مسلمانوں کے اگینسٹ جینوسائیڈ کمٹ ہو رہا ہے، اس کا سلوشن میں آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ اسرائیلی یہودیوں کے ہاتھوں فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور اس طرف مسلمان ممالک صرف ٹویٹر کے اوپر جا کے کنڈیم کر رہے ہیں #We stand with Palestine۔ صرف یہ 4 الفاظ ٹویٹر پہ لکھنے سے کوئی ان کے اوپر ظلم و ستم ختم نہیں ہونے والا، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کوئی ایک بھی ہیڈ آف اسٹیٹ ایسا نہیں ہے جو فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ جا کے ان کے ہمراہ کھڑا ہوا ہو فلسطین کے اندر۔ یہ ڈیوٹی ہے ہر مسلمان ہیڈ آف اسٹیٹ کی کہ فزیکلی جائیں، آن گراؤنڈ فلسطینیوں کے ساتھ جا کے کھڑے ہوں اینڈ بی ایکچولی پریزنٹ آن دا گراؤنڈ، اور پھر ٹویٹر کے اوپر جائیں اور لکھیں #We stood with Palestine۔ جب 56 مسلمان ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹ جا کے فلسطین کے اندر متحد ہو کے کھڑے ہوں گے، کسی اسرائیلی فورسز کی ہمت ہوگی کہ ان کے اوپر بمبارڈمنٹ کریں یا راکٹس فائر کریں۔ اور OIC کہاں ہے آج کل؟ OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن 1969 کے اندر بنا تھا۔ آپ کو ان کا چارٹر پتہ ہے؟ ان کے چارٹر میں لکھا ہوا کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ٹو ریسپیکٹ، سیف گارڈ اینڈ ڈیفینڈ دا نیشنل sovereignty, independence and territorial integrity of all member states۔ فلسطین OIC کا ایک ممبر اسٹیٹ ہے۔ کیا OIC کی ممبر اسٹیٹس نے سیف گارڈ یا ڈیفینڈ کی ہے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ انڈیپینڈنس اینڈ سوورینٹی آف پیلسٹائن؟ نہیں کیا۔ کبھی OIC کے ممبر اسٹیٹس نے کھول کے دیکھا ہے کہ ان کے چارٹر میں لکھا ہوا کیا ہے؟ میرے خیال میں 1969 کے بعد کبھی بھی کسی ممبر اسٹیٹ نے یہی نہیں دیکھا ہوا کہ ان کے چارٹر میں لکھا ہوا کیا ہے۔ میرے خیال میں تو ان کو پتہ ہی نہیں ان کے چارٹر میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ UAE نے، جو OIC کا ایک ممبر اسٹیٹ ہے، اس نے آفیشیلی ریکگنائز کیا اسرائیل کو ان سپٹمبر 2020۔ ٹرکی نے تو بہت پہلے ریکگنائز کر لیا تھا اسرائیل کو 1949 کے اندر ہی۔ ان کو تو انکارا کے اندر ایمبیسی بھی ہے۔ اردوغان صاحب جو اتنے بڑھ بڑھ کے بول رہے ہیں، انہوں نے تو ابھی تک اسرائیلی ایمبیسی انکارا کے اندر بند ہی نہیں کی ہے۔ یہ شرمناک بات ہے کہ مسلمان کنٹریز UAE، بحرین، ٹرکی آفیشیلی ریکگنائز کر رہے ہیں اسی اسرائیل کو جو فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، جینوسائیڈ کمٹ کر رہے ہیں اگینسٹ مسلمز آف پیلسٹائن۔ اور اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن جو 2015 میں بنی، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب میں، میرے خیال میں جدہ کے اندر ہے، اس کے کمانڈر ان چیف راحیل شریف صاحب جو 2017 میں منتخب ہوئے۔ اب میں کیا آپ کو اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا آبجیکٹیو بتاؤں کہ ان کے آبجیکٹیو کیا ہے؟ جس طرح کہ میں نے آپ کو OIC کا آبجیکٹیو اور چارٹر بتایا، اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کا آبجیکٹیو یہ ہے: ٹو پروٹیکٹ مسلم کنٹریز فرام آل ٹیررسٹ گروپس اینڈ آرگنائزیشنز irrespective of their sect and name۔ راحیل شریف صاحب، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آپ کمانڈر ان چیف ہیں اسلامک ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیشن کے۔ کیا فلسطین مسلمان ملک نہیں ہے؟ کیا اسرائیل جینوسائیڈ کمٹ نہیں کر رہا مسلمانوں کے اگینسٹ؟ کیا اسرائیل ٹیررزم نہیں کر رہا؟ یہی تو آبجیکٹیو ہے آپ کے اس کولیشن کا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ It is your duty as Commander in Chief of Islamic Military Counter-Terrorism Coalition to protect the rights and lives of Palestinian Muslims who are defenseless at the moment۔ کیا یہ آبجیکٹیو نہیں تھا OIC کا اور IMCTC کا to protect the rights and lives of Muslims across the globe؟ پھر کس وجہ سے یہ دو آرگنائزیشنز وجود میں آئی تھی؟ لیکن کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں۔ سینکشنز۔ مسلمان کنٹریز سینکشن سے اتنے ڈرتے ہیں کہ امریکہ جو شیطان بزرگ ہے وہ ان کے اوپر سینکشنز لگا دے گا۔ لیکن صرف ایک واحد ملک ہے ایران جو امریکہ کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہوا ہے، سینکشنز کو بیئر کر رہا ہے، لیکن پھر بھی حماس اور حزب اللہ کی مدد کر رہا ہے بائی پرووائڈنگ دیم آرمز اینڈ ایمونیشنز اینڈ راکٹس۔ اگر سب کی سب مسلمان کنٹریز یونائٹ ہو جاتی ہیں تو کوئی یہ سینکشنز معنی رکھے گی؟ سینکشنز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامرس اور ٹریڈ کے اوپر بین لگ جانا، جس کو امبارگو بھی کہتے ہیں۔ اگر 56 ممالک، مسلمان ممالک یونائٹ ہوتے ہیں
ہم کو ٹریڈ اور کامرس کرنے کی ضرورت ہے یورپ یا امریکہ سے؟ آپس میں آپ ٹریڈ اور کامرس کریں. 56 Muslim countries, when they unite, they do not need economic ties with the rest of the world. لیکن مسلمان کنٹریز یونائٹ کیوں ہوں گی؟ کیونکہ ان کے اپنے اپنے انٹرسٹس ہیں. سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹس ہیں, ٹرکی کے اپنے انٹرسٹس ہیں. جیسے میں نے بتایا, ٹرکی نے تو ابھی تک اپنی انکارا کی جو اسرائیلی ایمبیسی ہے وہی بند نہیں کی ابھی تک. تو اس سے پتہ چلتا ہے ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کتنے ہیں. اب یہ ذرا واشنگٹن پوسٹ کی ایک نیوز دیکھیں. جو بائیڈن جو امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے, اس نے $735 ملین کی آرم سیل اپروو کی ہے ٹو اسرائیل. جب الاقصی مسجد کے اوپر ان دہشت گردوں نے حملہ کیا, اس سے ایک دن پہلے جو بائیڈن نے یہ $735 ملین کی آرم سیل اپروو کی ہے. اینڈ واٹ آر دے سیلنگ؟ پریسیجن گائیڈڈ ویپنز. کیا اب مسلمان امہ کا فرض نہیں بنتا کہ فلسطینیوں کی مدد کی جائے بائی پرووائڈنگ دیم آرمز اینڈ ایمونیشن ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز؟ امریکہ اوپنلی اسرائیل کو آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائی کر رہا ہے. کیا مسلمان ممالک اوپنلی آرمز اینڈ ایمونیشن پرووائڈ نہیں کر سکتے؟ فلسطینیوں کے پاس تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ویپنز نہیں ہیں. راکٹس کا جواب پتھروں سے نہیں دیا جاتا. لیکن صرف ایک ایران ہے جو اوپنلی حماس اور حزب اللہ کو آرمز اینڈ ایمونیشن سپلائی کر رہا ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو اس بربریت کو ختم کرنے کا ایک سلوشن دوں گا. اب وقت آ گیا کہ فلسطینیوں کے پاس بھی اپنی ایک لینڈ آرمی ہو in order to effectively defend themselves. اب یہ ٹویٹر پہ جا کے کنڈیم کرنے والی بات بہت پرانی ہو چکی ہے. اب آپ کو کانکریٹ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. فلسطینیوں کے پاس کوئی آرمی نہیں ہے. مسلمان کنٹریز کی یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو ایک آرمی, ایک لینڈ آرمی ریز کر کے دیں. فلسطینیوں کے پاس نہ ہی آرمی ہے, نہ ہی ایئر فورس ہے, نہ ہی نیوی ہے. آپ کو پتہ ہے اسرائیل کی آرمڈ فورسز کتنی ہیں؟ اسرائیل ہیز اے لینڈ آرمی آف 600,000 اینڈ 8,000 پیراملٹری سولجرز. اور فلسطینیوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. سویلینز ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی ڈیفینڈ کر رہے ہیں. فلسطینیوں کے پاس تو ایک پراپر آرمی بھی نہیں ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے. آپ فرض کریں پاکستان کے پاس آرمی نہ ہو, انڈیا کیا کرے گا ہمارے ساتھ؟ یہ جو فیئر ہے نا آف ہیونگ این آرمی پریونٹس انڈیا فرام وائلیٹنگ آور رائٹس. اسی طرح فلسطینیوں کے پاس اپنی ایک جب تک آرمی نہیں ہوگی اور اپنا ایک ڈیفینس سسٹم نہیں ہوگا, وہ کبھی بھی اسرائیل کے اندر ڈر پیدا نہیں کر سکتے. ورنہ یہ چیز بار بار ہوتی رہے گی. دس ول بی اے ریکرنگ تھیم, دس ول نیور اینڈ. یہ میرا سلوشن ہے ٹو دس پرابلم. یہ بربریت ختم جب ہوگی جب فلسطینی مسلمانوں کے پاس اپنی ایک ٹرینڈ آرمی ہوگی. جس طرح امریکہ اسرائیل کی اوپنلی مدد کر رہا ہے, ان کو ایک پوری کی پوری ایک آرمی انہوں نے ریز کر کے دی ہے, آرمز پرووائڈ کیے, اسی طرح مسلم امہ کو ضرورت یہ ہے کہ وہ ایک آرمی ریز کرے فلسطین کے لیے اور ان کو آرمز اینڈ ایمونیشن پرووائڈ کریں ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز. اور تم یہودیوں, تمہیں تو یہی نہیں پتہ رولز آف انگیجمنٹ ہوتے کیا ہیں, رولز آف کانفلکٹ ہوتے کیا ہیں, رولز آف وار ہوتے کیا ہیں. رولز آف انگیجمنٹ کے اندر سویلینز کو ٹارگٹ نہیں کرتے, خواتین اور بچوں کو ٹارگٹ نہیں کرتے, ریزیڈینشیل ایریا کو بمبارڈ نہیں کرتے. تم لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ رولز آف انگیجمنٹ ہوتے کیا ہیں, اور تمہارے پاس ایک آرمی ہے. یو بمبارڈڈ ریزیڈینشیل ایریا, یو کلڈ انوسینٹ ینگ ویمن اینڈ چلڈرن. تم لوگوں نے فائٹر جیٹس یوز کیے ٹو بمبارڈ بلڈنگس. یہ کوئی جنگ چل رہی تھی جو تم لوگوں نے فائٹر جیٹس یوز کیے؟ یہ مذمت چھوڑیں, کنڈمنیشن کا یہ وقت نہیں رہا. ٹویٹر کے اوپر جا کے بس 4 لفظوں کا ٹویٹ کر دیا. دس نیڈس ٹو اینڈ. وی نیڈ ٹو ٹیک افیکٹو اینڈ کانکریٹ میجرز. ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈو دیٹ. وائی؟ کیونکہ میں وہ مولا علی کی آپ کو نصیحت واپس یاد دلا دوں, ظالم کے دشمن اور مظلوم کے دوست رہنا. Thank you, and I will see you in the next video.